یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 658. May 16, year 2004, my wise and main Jamaat Khana of Toronto in the morning. Ya Ali Madad. वाज करने से पहले मैं एक चीज का सुधारा करना चाहता हूँ. मोमिनो, हमारे मजहब के जितने भी रीत रस्म है वो हमारे पीरों की बनाई हुई है और उनके पीछे बड़ी सिग्निफिकेंस है. मैंने देखा कि घटपाट पीने के बाद लोग बैठ जाते हैं. घटपाट जब ये जमात पीती है तो गिनान बोला जाता है, जमात खड़ी रहती है. जब तक के उठापन की दुआ न होए हमें खड़ा रहना चाहिए. सिवा के कोई बीमार है, तकलीफ है, बुजुर्ग हैं, लेकिन बाकी सबको उठापन की दुआ तक खड़ा रहना चाहिए. ये घटपाट की इज्जत और उसके रिस्पेक्ट है. उसके बाद हम बैठ जाते हैं और कायम करने की दुआ के बाद खड़े हो गए 10 मिनट करते हैं. तो ये मैं जमात को ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमें खड़ा रहना चाहिए. अब मारा स्वामी राजा धर्मी राजा तेरे नाम सोरे मारो मनाड़ो बांधो. मौलाना हाजिर इमाम पर सलाह पढ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद. दीदारो, सुबह का वक्त है. इसको हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है. जो लोग जियोग्राफी जानते हैं उन्हें पता है जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और ईस्ट में सूरज निकलता है. शाम को सूरज वेस्ट में डूब जाता है. तो जमीन के घूमने की वजह से वेस्ट टू ईस्ट सूरज पीछे चला जाता है. जब आधी रात होती है तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो जमीन से अलग हो जाती हैं. आधी जमीन अंधेरे में होती है, आधी जमीन सूरज के सामने होती है. आधी रात को जब सूरज ऑपोजिट साइड में होता है तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शक्ति है वो जमीन से बंद हो जाती है. अल्ट्रा वायलेट जहां जहां लाइफ है, यानी झाड़ है, वनस्पति है, एग्रीकल्चर वगैरह की चीजें हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, अल्ट्रा वायलेट एनर्जी हमको नुकसानकारक है, हार्मफुल है. अब क्या होता है कि जब ये बंद हो जाती तो कॉस्मोस यानी इस साइड के ऊपर, सूरज की ऑपोजिट साइड के ऊपर, आसमान से जो कि स्काई की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती है. सूरज चमकता है ऑपोजिट साइड में, इस तरफ अंधेरा है,
آدھی رات ہو چکی ہے تو کاسمک انرجی لاکھوں کروڑوں مائلوں سے وہ زمین کے اوپر پہنچتی ہے. یہ جو کاسمک انرجی ہے وہ انسان کے لیے، لائف کے لیے، لائف کسی بھی فارم میں ہو اس کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں روحانیت ہے، اس میں پیس ہے. اس انرجی کے اندر انسان کی مینٹل جو فیکلٹیز ہیں ان کو طاقت ملتی ہے. اس لیے اسلام میں اور خاص طور پہ اسماعیلی مذہب کے اندر رات کو، آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی عبادت اگر کی جائے تو اس عبادت کا جلدی سے فائدہ ملتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ دتار فرماتے ہیں کہ میرے باپ علی شاہ ماں باپ نے کہا کہ آدھی رات کو اٹھو یا علی کو یاد کرو تو میں تمہارے گناہ لے لوں اور تمہیں برکتیں اور ثواب دوں. امام سلطان محمد شاہ دتار فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد ایک فرشتہ نیچے اترتا ہے، وہ پکار کرتا ہے کوئی ایسا اس وقت اٹھ کے خدا کا ذکر کرے تو میں اس کے گناہ بخشوا دوں. آدھی رات کی عبادت ہمارے مذہب کے اندر بہت پرانی ہے. ہمارے بھگت کالا روڑا تھے، وہ رات کو 12 بجے سے صبح 5 بجے تک عبادت میں بیٹھتے تھے. اس کے پہلے ہمارے مذہب میں یہی ہے، صبح 5 بجے کے بعد دعا وغیرہ پڑھ کے اپنا روحانی کام پورا کرتے تھے. زمانہ بدلتا گیا، آدمی دنیا کے اندر لوٹ پوت ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ کلجگ بڑھتا گیا. مولانا علی شاہ ماں باپ نے اپنے باپ کے زمانے میں، یعنی مولانا حسن علی شاہ امام تھے، علی شاہ ماں باپ پیر تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹے 1842 میں انڈیا آئے. اس وقت 5 گھنٹے کی عبادت تھی. بیت الخیال اتنا کامن نہیں تھا جتنا امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں ہوا. علی شاہ ماں باپ نے 4 گھنٹے بنا دیے. جب خود امام بنے تو 3 گھنٹے بنا دیے، یعنی 2 سے 5. اور جب امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ آیا تو اس وقت پیر آغا شہاب الدین شاہ نے، یعنی امام سلطان محمد شاہ سے تھوڑا پہلے علی شاہ ماں باپ کے بارے میں پیر آغا شہاب الدین شاہ نے رات کے 3 بجے سے 5 بجے تک 2 گھنٹے کی عبادت بنائی. اور 2 گھنٹے کی عبادت مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں بہت برسوں تک چلی. بعد میں دیکھا کہ میرے مرید دن بدن روحانیت میں کمزور ہو رہے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے 1 گھنٹہ بنا دیا. یہ 1 گھنٹے کی عبادت 1915-16 کے بعد ہوئی. 1 گھنٹہ بھی آج ہم کو بڑا مشکل لگتا ہے. 1 گھنٹہ ہم سے پورا نہیں ہوتا. مولانا سلطان محمد شاہ نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو 1 گھنٹہ تمہیں اگر مشکل لگتا ہے 40 منٹ 50 منٹ کبھی 100 منٹ ہو جائے لیکن کرو. جماعت خانے کے اندر یہ ہم فرق نہیں کر سکتے. یہاں تو 4 اور 5 ہی ہے کیونکہ یہ اس کا دربار ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہاں فرق نہیں.
لیکن ہم جب گھر پہ اٹھتے ہیں تو گھر کے اندر کبھی ہماری طبیعت اونچی نیچی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتا، تھوڑا کم بھی، مگر 4 اور 5 کے درمیان عبادت ہونی چاہیے۔ اور یہ 4 اور 5 کے درمیان عبادت اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ نور کا وقت ہے، اور نور کا وقت میں نے ابھی آپ کو اس کا خلاصہ کیا کہ آدھی رات کے بعد جو کاسمک انرجی ہے جب وہ زمین پہ اترتی ہے تو ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ 5 بجے کے نزدیک سورج ایسا نزدیک آ جاتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، لیکن سورج کی انرجی تھوڑی دور ہوتی ہے ایسٹ میں، اس کا اثر ہمیں پڑتا ہے۔ 5 بجے کے بعد ہے ابھی بھی وقت اچھا ہے لیکن ویک ہو جاتا ہے۔ 6 بجے کے بعد تو نور کا وقت بند ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیزن کے اوپر، ویدر کے اوپر۔ گرمیوں کے اندر جلدی سورج نکلتا ہے، سردیوں میں دیر سے نکلتا ہے، لیکن سورج کی جو رفتار ہے، سورج کی جو چلن ہے، اس کے حساب سے روحانیت میں یہ فرق نہیں ہوتا۔ وہ تو آدھی رات کے بعد 5-6 گھنٹے تک نورانی وقت ہے، پھر سردیاں ہوئیں کہ گرمیاں ہوئیں۔ اس لیے ہمارے پیروں نے اس وقت کو نور کا وقت کہا ہے۔ نور ویلا نور پیو، نور کے وقت اٹھو اور نور پیو، نیاز گھٹ پاٹ پیو، کریو من آنند جی۔ کیا نور کے وقت اٹھ کے نور پیو گے تو تمہارے دل کے اندر آنند، خوشی پیدا ہوگی۔ پوپ ویڑا راکھو شاہ پیر سو سبند جیت میں، جاگو جاگو بھائیڑا رین بہانیاں۔ نور کے وقت نور پیو، تمہارے دل کے اندر خوشی، آنند پیدا ہوگا۔ ہم کو یہ ایک ایسی چیز دی ہے، ہمارے پیروں نے، مذہب گرو سکھاتا ہے، پیر سکھاتے ہیں، مگر پیر میں جوت ہے امام کی۔ پیر اور امام میں فرق نہیں، شریر بھلے 2 ہوں گے لیکن جو پیر ہے وہ نبی کا نور ہے۔ پیروں نے ہم کو وہ رستے بتائے ہیں کہ جن میں حقیقت ہے اور بڑی ڈیپ فلسفی ہے۔ پھر کہتے ہیں اس نور کے وقت نور پیو تو دل کے اندر تمہارا آنند پیدا ہو جائے۔ پوپ بیڑا، پوپ کہتے ہیں آخری اینڈ، رات کا اینڈ ہے، یہ 5-6 بجے کا جو وقت ہے یہ پوپ بیڑا ہے۔ پوپ بیڑا آخری وقت کے اندر اٹھو، مولا کو یاد کرو اور سبند رکھو اپنے مولا کے ساتھ۔ سبند یعنی کنیکشن رکھو۔ کم نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو صبح نہیں اٹھتے، حقیقت میں کم نصیب ہیں۔ ان کو روحانی چیزیں، بخششیں نہیں ملتی۔ دینداروں، ہم لوگ دنیا میں سخت بزی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں آسمان کی شکتیوں کے ساتھ کنیکشن کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے بھی نہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ سبند تعلق رکھتے ہیں، یار ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہیں، اسی طرح سے ہمیں آسمان کی مخلوقات کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہیے۔ آسمانوں میں مخلوقات یعنی آبادی، ادھر کی مخلوقات انسان نہیں ہیں، اسپرٹس ہیں، روحانیاں ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں۔ جنات دنیا میں بھی رہتے ہیں، آسمانوں میں بھی رہتے ہیں۔ جنات خدا تعالیٰ نے آگ میں سے بنائے،
فرشتے نور میں سے بنائے، انسان اور جانوروں کو مٹی سے بنایا، اور خدا تعالیٰ نے پون یعنی کہ ہوا میں سے بیکٹیریا بنائے۔ بیکٹیریا اڑتے رہتے ہیں، ہزاروں قسم کے بیکٹیریا ہیں۔ یہ بیکٹیریا جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ جہاں گند واڑ ہوتا ہے، ڈرٹی ہوتی ہے جہاں جگہ پہ، جہاں چیزیں سٹنک کرتی ہیں، وہاں کے جو بیکٹیریا ہے وہ دشمن ہیں انسان کے۔ لیکن آپ کسی باغ بغیچے میں جاؤ، صبح کے وقت پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اس وقت جو بیکٹیریا وہاں گھومتے ہیں وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو بہت سے بیکٹیریا ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں ہماری خوراک کے ساتھ۔ اس میں بھی دو قسم کے بیکٹیریا ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی دشمن اور دوست بیکٹیریا ہیں۔ ہمارے پیٹ کے اندر آنتڑے جو ہیں ان کے اندر فرینڈلی بیکٹیریا ہضم کرتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں، اس کے اندر سے انرجی اور خون نکالتے ہیں۔ لیکن جب ہم سڑی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو دشمن بیکٹیریا اندر جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ خوراک کھانی چاہیے جیسے کہ ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ جس خوراک میں سے ہمیں روحانیت ملے۔ ہماری جو فوڈ ہے اس میں بھی روحانیت ہے۔ ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمیں بہت دفعہ کہا ہے کہ گوشت سے پرہیز کرو، کھاؤ، کبھی تھوڑا کھا لیا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں کہ وہ گوشت کے بغیر اور کچھ کھاتے ہی نہیں، ویجیٹیبل ان کو بری لگتی ہے، گوشت کھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو چیزیں کہہ رہا ہوں بھلے یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ تمام جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ ہماری روحانی زندگی کے اوپر اثر کرتے ہیں کہ جو ہمیں بیت الخیال میں کام آتے ہیں۔ میری ساری زندگی اسٹڈی میں نکلی، اور میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میں اپنی زندگی کے اندر اس میں سے ایکسپیرینس لیا ہے۔ اس مولا کے رحم و کرم سے میں اماموں کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ امام سلطان محمد شاہ ریتار ہمارا حاضر امام، ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، گھنٹوں تک باتیں کی ہیں۔ اس کی انرجی میں سے بہت سی کچھ چیزیں بھی ملی، فرمان بھی ملے۔ تو ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر دونوں قسم کے بیکٹیریا ہیں۔ مثال آپ کو دوں، گوشت ہے، ایسا ایک بکرا لے لو۔ جب یہ بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا تو جو ذبح کرنے والا بکرے کو پکڑتا ہے اس کے خیال بکرے کے مائنڈ پہ اثر کرتے ہیں، اس کے برین کی وائبریشن بکرے کو ملتی ہے، بکرے میں روح ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ ابھی مجھے مار ڈالے گا۔ تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ ڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے بدن کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس میں یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ اور ایڈرینل اس کے آدمی وہ بکرے کے دماغ میں خوف اور ڈر پیدا کرتا ہے، اور جب وہ اس کو پکڑ کے چھری چلاتا ہے تو اس کا سارا جو خون ہے وہ پوائزنس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب یہ ذبح کرو تو خون نکلنے دو۔ اسلام نے خون کو حرام کہا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ خون نکلتا ہے تو چاٹ لیتے ہیں، ایسا مت کرو، خون کو کبھی مت چاٹو۔ خون مولا نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حرام کیا ہے۔ تو جو خون ہوتا ہے
اگر وہ باقی رہ جاتا ہے تھوڑا سا، سارا نہیں نکلتا 100%، پھر وہ بکرے کو ہم پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ وہ جو خوف، ڈر کے اندر جو یورک ایسڈ پیدا ہوا اس کے بدن کے اندر، وہ تھوڑا سا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اس لیے گوشت کھانے والوں کو زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں کمپیئر ٹو ویجیٹیرین کے۔ ہمارے پیروں نے بھی بہت کچھ کہا، ہمارا امام نے بھی کہا ہے کہ تم اپنے پیٹ کو قبرستان مت بناؤ، بیت الخیال کے فرمانوں میں ہے۔ ہم کو امام نے ایک اور اشارہ کیا، دیکھو امام کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، سٹیلٹی ہے اس میں بڑی وزڈم ہے، شاید ہم نہیں سمجھ سکیں، لیکن وہ جو کہتا ہے اس میں کرامتیں ہیں۔ ایک مثال دوں، یہ 1905 کے فرمانوں میں مولانا سلطان محمد سے فرمایا کہ تم بیت الخیال کے 5 ستارے بناؤ، لیکن بیت الخیال کے ستارے میں تم گوشت مچھی مت کھاؤ، کم از کم 1 ویک تک کبھی ہم گوشت مچھی نہ کھائیں تو ہمارا سسٹم تھوڑا کلین ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کلجگ کے آدمی ہیں نا، کچھ لوگ گئے، پاکستانی گئے مولا کے پاس، کھلا ہمارا ملک تو ایسا ہے، اچھا کھانا کھا لو۔ جب وہ فرمان کرتا ہے وہ اور چیز ہے، لیکن جب ہم اس کو کہا کہ خدا میرے سے نہیں ہوتا، اوکے نہ صحیح ہے۔ ان دونوں کنڈیشنز میں فرق ہے۔ امام خود جو بولتا ہے وہ نور ہے، اور ہم جب جا کے پھر فرق کرتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں رہتی جو امام نے فرمائی تھی۔ آج کل تو ستاڑے کے اندر کھانے والے گوشت تو کھا رہے ہیں، جماعت کے اندر جو مہندی کے تھام مہمانی کے آتے ہیں وہ گوشت مچھی سے بھرے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ستاڑا ہے، کون مانتا ہے؟ اچھا نہیں، امام کا حکم مانو۔ مولانا علی شاہ بابا فرماتے تھے کہ میں تم کو بولوں کہ 14 قدم کے اوپر خزانہ ہے اور تم جا کے کھودو، ڈگ کرو تو تمہیں خزانہ یعنی ٹریجر ملے گا، لیکن 13 فٹ کھودو گے تو نہیں ملے گا، 15 فٹ کھودو گے تو نہیں ملے گا، 14 مینس 14۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اگر مولا نے فرمان کیا ہے تو اس فرمان کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ ہماری اس خوراک کے اندر دودھ اور دہی، اس میں پرٹیکولرلی دہی ہمارے فرینڈلی بیکٹیریا کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ دہی کے اندر فرینڈلی بیکٹیریا ہیں، اور دہی کھانے سے ہمارے آنتڑوں کے اندر جو ہمارے دشمن بیکٹیریا ہے ان کو مار ڈالتا ہے دہی کے بیکٹیریا۔ اس لیے ہمارے پیروں کے گنانوں، ہمارے اماموں کے فرمانوں کے اندر خوراک کے لیے جو فرمان ہے اس میں ایک یہ بھی ہے، دہی ہر روز کھاؤ اور دودھ پیو، لیکن گرم کر کے بوائل کر کے پیو۔ یہ دونوں چیزیں برین کے لیے اچھی ہیں، پیٹ کے لیے اچھی ہیں، بلڈ کے لیے اچھی ہیں، ہماری تندرستی کے لیے اچھی ہیں۔ میں نے ایک بہت برسوں کے پہلے میں نے ایک واعظ کی تھی سینئرز کو، ہیلتھ ان ریلیجن۔ جو ہیلتھ ہے وہ ہمارے ریلیجن کا ایک حصہ ہے۔ اچھی ہیلتھ روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیت الخیال کی عبادت کے لیے خاص طور پہ ہماری ہیلتھ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہیلتھ بگڑی ہوئی ہے، فزیکل ہیلتھ اچھی نہیں، تو بیت الخیال میں ہم پروگرس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے رشی منی، صوفی وغیرہ، انہوں نے کھانے پینے کے اوپر بڑی قاعدے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ گوشت، مچھی، ایسی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ ویجیٹیبل ہے، دودھ، دہی ہے۔ آج کی دنیا میں
یہ کوکا کولا اور ایسی بہت سی چیزیں پینے کی نکلی ہوئی ہیں. پانی پیو، 1 یا 2 کپ چائے پیو، کوئی حرکت نہیں، لیکن جہاں تک بن سکے پانی زیادہ پیو. پانی پینے سے ہمارا سسٹم جو ہے کلین ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بیت الخیال میں کام آتی ہیں. اچھی صحت والا آدمی جو ہے وہ جلدی سے اپنا دھیان لگا سکتا ہے. میں ایک چیز فیل کر رہا ہوں، اور بھی مسافریاں کرتا رہتا ہوں. نارتھ امریکہ کے اندر جنرلی تو ہے ہی، لیکن میری جماعت کے اندر بھی مینٹل کنڈیشنز بگڑ رہی ہیں. میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ گئے 20 برس میں نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں. 82 میں میں رہنے کے لیے یہاں آیا، اور میری مسافریوں کے درمیان جماعتوں کی ملاقاتوں کے اندر میں فیل کرتا ہوں کہ ڈے بائی ڈے ڈپریشن بڑھ رہی ہے. ہماری جماعت کے اندر ڈپریشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہو رہا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری روحانی شکتیاں گھٹ رہی ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ روحانیت کے اندر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور میٹیریلزم ہمارے دماغ کا قبضہ لے رہی ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن میں یہ چیز ہوتی ہے، میرا کوئی نہیں. جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ہیٹ کرتا ہے. ڈپریشن والا جو آدمی ہے وہ صرف خود کو ہی اپنا دوست سمجھتا ہے، کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھتا. اور ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روحانی سائیڈ ویک ہو گئی ہے. وہ آدمی کہ جو خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میرا مولا بیٹھا ہے، اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگی. ڈپریشن اور ایمان کے ساتھ تعلق ہے. ویک مائنڈ ہونے کی وجہ سے اس میں سہن شکتی گھٹ گئی، ٹالرنس گھٹ گئی، پیشنس گھٹ گئی. تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی عبادت وغیرہ، تسبیحاں، یہ چیزیں چھوڑ دے گا، وہ اور بھی بگڑ جائے گا. روحانی سائیڈ اس کی ویک ہو جانے سے دن بدن اس کی روحانی سائیڈ ویک سے ویکر ہو رہی ہے. تو ڈپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریلیجس سائیڈ ویک ہے. اور ڈپریشن کا ایک اور کارن بھی ہے، اور وہ یہ ہے ہمارا فیملی سٹرکچر. اگر ہماری فیملی کے اندر جھگڑے ہیں تو وہ جھگڑے بہت برسوں تک رہنے سے کوئی نہ کوئی فیملی میں سے ڈپریسڈ ہو جائے گا. یہ اینٹی اسپرچل سائیڈ ہے انسان کی. اس لیے ہم کو جو بیت الخیال دیا گیا ہے، یہ ہمارے اوپر رحم کیا گیا ہے کہ ہم کو بیت الخیال دیا گیا ہے. صبح اٹھ کے جب ہم 4 بجے بیٹھ کے مولا کے ساتھ پلگ ملاتے ہیں اس کی انرجی لینے کے لیے، تو انسان کو روحانی انرجی ملتی ہے. یہ روحانی انرجی ہماری ہیلتھ کے اوپر اچھا اثر کرتی ہے. صبح کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، جنرل ہیلتھ ان کی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ ہمارے سارے سسٹم کا مالک ہے. اپر برین جو ہے جس میں کانشنس رہتی ہے فرنٹ میں، وہ روحانی سائیڈ کا ہے. ہمارا جو لوور برین ہے وہ ہماری فزیکل سائیڈ کا دھیان رکھتا ہے. نروس سسٹم اس میں سے نکلتا ہے، اور یہ تمام سارے بدن کے اندر نروس سسٹم پھیلا ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں ایسا سٹرکچر ہمارے پیروں نے گنانے میں فرمایا. اس میں ایک کتاب ہے صدر الدین ماں باپ کی گربھاولی، 40 پیج کی کتاب ہے. لیکن ہمارا جتنا بھی شاستر ہے اس میں سب سے موسٹ ڈیفیکلٹ چیز یہ کتاب ہے گربھاولی. 40 پیج ہیں، لیکن اس کے اندر آسمان زمین کا علم چھپایا ہے پیروں نے، خاص طور پہ پیر صدر الدین نے. ہمارے اندر کے سسٹم کا بھی ذکر کیا ہے. ہماری روحانی جو سائیڈ ہے
وہ ہماری ساری زندگی کے اوپر اثر کرتی ہے. بیت الخیال ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دنیا کی زندگی میں خوشی اور آرام کرنے کے لیے بیت الخیال بڑی مدد کرتا ہے. دکھ تو زندگی کا بھاگ ہے، پرابلمس ہماری زندگی کا بھاگ ہے. میں بہت دفعہ واضح میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری لائف میں 99% پرابلمس ہیں، 1% سکھ کا ہے. لیکن وہ سکھ ایسا مضبوط ہے کہ اس کو اسٹریچ کرو ربڑ کی طرح تو 99 دکھ اس کے نیچے چھپ جائیں گے. ہمارا جو سسٹم ہے، فزیکل سسٹم، ہم کو پیروں نے بتایا، اس لیے بتایا کہ یہ فزیکل سسٹم ہماری روحانیت کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب آخری سانس لیں گے تو جو روحانیت ہے ہماری، وہ ہمارے فزیکل سکھ کو ساتھ لے کے اڑ جائے گی. اس لیے وہ آدمی کا جو عبادت کرتا ہے، موت کے وقت وہ آرام اور راحت میں جاتا ہے. اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کے دکھ میں سے آزاد ہوا. دیکھو دیندارو، جب ہماری روح نکلتی ہے، اب میں آپ کو موت کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بیت الخیال کے ساتھ، عبادت کے ساتھ یہ سسٹم لگا ہوا ہے. ایک دن تو مرنا ہے. کافر بھی مرے گا، مومن بھی مرے گا، بچہ بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، بوڑھا بھی مرے گا، عورت بھی مرے گی. ادھر کوئی رہنے والا نہیں ہے. جب آخری وقت آتا ہے تو سارے بدن کے اندر جو نروس سسٹم ہے، اس میں ایسی ایک قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا. پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت کے منہ بند ہو جاتا ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو جیب لڑیے ٹاڑو دیدو، زبان بند ہو جاتی، اس لیے کہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا. زبان بند ہونے سے سب سے پہلے جو آتما ہے، اسپرٹ، وہ نکل جاتی. اسپرٹ جو ہے وہ نور ہے. اب رہا جیو، جس کو ہم انگلش میں لائف فورس کہتے ہیں، اور ہمارے گینانوں میں پیروں نے اس کو جیو کہا ہے. جیو ہماری لائف کی انرجی ہے. دکھ سکھ جیو کو ہے، آتما کو نہیں، کیونکہ وہ نور ہے، پاک ہے. سزا جزا جو ہے وہ جیو کو ملتی ہے. ریوارڈ ملتا ہے جیو کو ملتا ہے. پنشمنٹ ملتی ہے وہ جیو کو ملتی ہے. ابھی جیو، آتما تو نکل گئی، وہ راجا ہے، چلا گیا. جیو اندر پھنسا ہے، اس کا حساب ہوتا ہے. چونکہ منہ بند ہوتا ہے، آدمی بے ہوش جیسا ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا، دوسروں کو پتہ نہیں لگتا. اندر اندر اس کا حساب چلتا ہے. مومن ہوتا ہے، 10-20 سیکنڈ میں اس کا حساب ہو گیا، تھپا مرا، وہ پاس. لیکن ایسے بھی ہیں کہ جن کا حساب 2-4 گھنٹے چلتا ہے، 2-4 دن چلتا ہے، 2-4 مہینے چلتا ہے، 2-4 برس چلتا ہے. گنہگار لوگوں کو قبر کے اندر جیو واپس جاتا ہے، یا تو اندر ہی بیٹھا رہتا ہے. اور جب حقیقت میں موت جو ہوتی ہے نا، جو اعلیٰ درجے کے انسان ہے، ان کی جو جیو ہے وہ آنکھوں سے نکلتا ہے. بات کرتے کرتے آنکھ بند ہو گئی، معاملہ ختم. اس سے لوور لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا جیو ناک میں سے نکلتا ہے. اس سے جو لوور ہوئے، ان کا جیو منہ سے نکلتا ہے. اس سے نیچے ہوئے تو کانوں سے نکلتا ہے، اور نیچے ہوئے تو ہماری
پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سے جیو نکلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذلیل ہیں، گرے ہوئے ہیں، پنشیبل ہیں، کفر کرنے والے، دوسروں کو ستانے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کا جیو نکلتا ہے۔ بہت دفعہ وہ لوگ کہ جو غسل کمیٹی میں ہیں، رسول پاک نے منع کیا ہے کہ مرحوم کا کوئی بھی عیب کبھی مت بولنا، اور اس لیے کہا یہ بھی گیا ہے کہ مرحوم کا نیکڈنس نہیں دیکھو۔ دو آدمی مرحوم کے اوپر چادر لے کے کھڑے رہتے ہیں اور نہلانے والا اندر ہاتھ ڈال کے اس کو نہلاتا ہے، صاف کرتا ہے۔ مرحوم کو کبھی نیکڈ نئی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے عیب ہوتے ہیں۔ موت کے وقت پیٹ میں سے گند نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، کانوں میں سے خون نکل آتا ہے۔ یہ لوئسٹ جو 3 کنڈیشنز ہیں، یہ روحانیت کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کا تو پتہ بھی نہیں لگتا، مکھن میں سے بال کھینچ لیا اس طرح سے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی ہے کہ جو گنہگار ہیں ان کو موت کے وقت یہ سختی ملے گی کہ کانٹے والے جھاڑ کو، جیسے کہ کیکر ہے، ریشم، رسول کے فرمانے ہے، ریشم کا کپڑا اس کے اوپر ڈال کے اس کو کھینچو تو وہ تار تار ہو جائے گا۔ اس طرح سے گنہگار کی جو موت ہے وہ بڑی کٹھن اور سخت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، گنہگاروں کے پاس جو فرشتے جائیں گے موت کے، وہ بھیانک ہوں گے، ڈریڈفل ہوں گے۔ لیکن جو میرے مومن ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے پاس خوبصورت فرشتے جائیں گے کہ وہ ان کو دیکھ کے راضی ہوگا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو ہماری جو دنیا کی زندگی ہے مومنوں، وہ ہماری روحانی زندگی کے ساتھ پکی طرح سے بندھی ہوئی ہے۔ ہم دنیا داری کے اندر پڑھ کے جب وہ کنیکشن ویک کر دیتے ہیں تو بہت سے دکھوں میں پڑتے ہیں۔ دکھ کہاں فیل ہوتا ہے معلوم ہے؟ سینس میں۔ دکھ کی فیلنگ سینس میں ہے۔ اگر ہماری سینسز روحانی ہیں اور اس کا جو ایبزارپشن پاور ہے، جیسے کہ شاک ایبزاربرز ہوتے ہیں، تو ہمیں تو دکھ لگے گا بھی نہیں۔ حضرت امام کہتے ہیں تمہیں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے۔ یہ ہے کہ روحانی آدمی کے جو شاک ایبزاربرز ہیں، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے، اس کو دکھی نہیں کرتے۔ آؤ ہمارا سامی راجا، اے میرے مولا تم آ کہ تیرے نام سے میرا دل بندھا جائے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں بہت ضروری ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو کہا، اپنے کھانا خوراک، اپنے کپڑے وغیرہ، اپنا بیہیویئر، اپنی سوچ۔ وہ لوگ کہ جو جن کے اندر ایک قسم کا ایگو ہوتا ہے، میرے جیسا کوئی نہیں، میں، ان کو روحانیت میں تکلیف ہوتی ہے۔ روحانی آدمی ہمبل ہوتا ہے، روحانی آدمی جو ہے کائنڈ ہوتا ہے، ٹالرنٹ ہوتا ہے، دکھ میں اس کی پیشنس ہوتی ہے، وہ خدا سے شکایت نہیں کرتا۔ کبھی کبھی کوئی بڈھی اماں مل جاتی ہے، مشنری باپا آؤ گرو ایڑو گنو کہیں آئیاں کہ مولا مکے ایڑو دکھ دیے تو اس لیے تو معاف، اور مولا بلیم میں آ گیا۔ نہیں مولا، مولا کبھی دکھ نہیں دیتا، ہمارے ہی اعمال سے دکھ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمارے اعمال کے لیے بہت کچھ کہا ہے،
सहन करना। गए कल रात को रसूल अकरम की में जन्म खुशहाली मनाई गई। हमारी काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। मैं खुश हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ। रसूल अकरम की हम ये जो मौलीदी मनाते हैं, इसमें अल्लाह कहता है कि नबी की लाइफ में तुम देखो, उसमें से बहुत सी चीजें सीखने जैसी हैं। रसूल अकरम के अंदर कुल नबियों का सरदार है। जमीन आसमान नबी के नूर में से बने, वो क्रिएटर है। उसमें हर तरह की शक्ति है। तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आके सलाम किया करते थे, वही लाते थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी के हुजूर में आना, ये नबी की पढ़ाई है। और जब नबी को मेराज हुई तो हजरत जिब्रील साथ थे। एक खास मकाम के ऊपर आके जिब्रील अलैहिस्सलाम अटक गए, कहते या नबी, इसके आगे मेरी ताकत नहीं जाने की, आप अकेले जाओ। तो नबी अकेले गए। रसूल अकरम का दर्जा बताता। अल्लाह कहता है कि नबी के जीवन में से तुम सीखो। रसूल अकरम नबी बने, ये एक बड़ी कॉमन हकीकत है। बहुत सौ को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता होगा। नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रहते थे और जो मक्का था 90% यहूदियों से भरा हुआ था। मदीना और मक्का दोनों, इनके अंदर क्रिश्चियन जो थे वो बहुत थोड़े थे और मुशरिक भी थे। तो रसूल अकरम ने जब अपनी नबूवत जाहिर की तो यहूदी भी बिगड़ गए, क्रिश्चियन भी बिगड़ गए, और ये जो मुशरिकीन थे, मूर्ति पूजक, ये भी बिगड़ गए, सब दुश्मन हो गए। लेकिन नबी करीम अपने मिशन को चलाते रहे। हुजूर का सुबह चलना ऐसा था कि एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से घूम के वापस आते थे। जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से वापस नहीं आते थे, ऐसा ही राउंड मारते थे। तो शहर में से निकलते थे। एक दिन नबी करीम आ रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मकान पे एक यहूदी औरत अपने घर का गार्बेज लेके कचरा झाड़ू किया। वो आके फेंकना चाहती थी तो देखा कि मोहम्मद आ रहा है, ठहर गई। इतनी हेट्रेड थी इस औरत के दिल में मोहम्मद के लिए। जब रसूल अकरम उसके छत के नीचे ऐसा पसार हुए तो ऊपर से वो कचरा फेंक दिया। नबी करीम के ऊपर कचरा गिरा। आप ठहरे नहीं, ऊपर भी नहीं देखा, ऐसा ऐसा झटक के चलते रहे। दूसरे दिन वो औरत इंतजार करती रही। नबियों का सरदार फिर इधर से निकला, ऊपर से कचरा फेंक दिया। अब ये बात रोज की हो गई। ना नबी वो साइड बदलावे, ना वो ठहरे। नबी जानबूझ के इधर से निकलते थे, ये जाहिर करने के लिए कि मेरी टॉलरेंस कितनी है। कई दिन हो गए, चलता रहा। एक दिन नबी करीम इधर से पास हुए तो ऊपर से कचरा नहीं गिरा। हुजूर ठहर गए। जब ये ठहर गए तो ये इसके नीचे जो दुकान थी और वो सामने वाले की दुकान, ये दोनों रोज ये तमाशा देखते थे। ये भी यहूदी थे। जब ये ऊपर से कचरा नहीं आया और नबी ठहर गए तो ये दुकानदार कहता है, मोहम्मद वो आज बीमार है। ऐसा नबी कहते हैं, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसको कचरा फेंकती रही। ये कहते हैं अरब सिविलाइजेशन कल्चर के अंदर बीमार को देखना बीमार से मोहब्बत जाहिर करने का तरीका है। इसलिए बीमार के पास जाना अरब कल्चर में बहुत जरूरी है।
تو بڑا تعجب کیا اس نے، چپ رہا، حیران ہو گیا۔ نبی کہتے ہیں اس کو پوچھ سکتے ہو کہ میں آؤں تمہیں ملنے کے لیے؟ اوپر بھاگا، کہتے ہیں وہ بھائی وہ کچرا پھینکتی تھی اس کے اوپر، وہ نیچے کھڑا ہے، تیری بیمار پرسی کرنا چاہتا ہے۔ گھبرا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور وہ مجھ کو دیکھنے آوے بیماری کے اندر، منع نہیں کر سکے گی؟ کہتی اچھا۔ رسول اکرم اوپر گئے، کچھ نہیں کہا کہ تو میرے اوپر کچرا پھینکتی رہی، ذکر ہی نہیں کیا۔ حضور کہتے ہیں مجھے پتہ لگا تم بیمار ہو، میں تمہیں بیماری میں پوچھنے آیا ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس عورت کے ایسا ہوا کہ جیسے وہ آسمان پہ پہنچ گئی ہے، جھک کے نیچے پہنچی، محمد رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور خوب روئی، محمد میرے کو معاف کرو، تم ایسے ہو مجھے پتہ نہیں تھا، میں مسلمان ہوتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی خوش ہو گئے۔ نبی کی ٹالرنس نے ایک کافر کو مومن بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے لائف میں سے تم سیکھو۔ ایسی تو کتنی ہی باتیں ہیں رسول پاک کی کہ حضور میں پیشنس بہت تھی، ٹالرنس، بہت ٹالرنٹ تھے، کائنڈ تھے، رحمتیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی ہو رہی تھی، کافر لوگ ہار گئے، تو اس زمانے کی عورتوں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا۔ نبی کریم کرسی پہ بیٹھے ہیں، ارد گرد آپ کے باڈی گارڈ کھڑے ہیں، لڑائی ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے، نبی سب دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ضروری آرڈر کرتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ ایک جوان عورت ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہکی بکی، بال بکھرے ہیں، پچھیڑی زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ نبی نے کسی کو کہا کہ یہ عورت کو دیکھو کیا ہے، اس کو ادھر سے ادھر ادھر بھاگ رہی۔ کوئی سپاہی آفیسر گیا ہوگا، اس کو پکڑا، کہتی ہے میرا بچہ گم ہو گیا۔ یا نبی اس کا بچہ گم ہو گیا، جاؤ 2-4 آدمی جاؤ اس کا بچہ ڈھونڈ دو۔ بچہ مل گیا، چھوڑا نہیں، اس کو لے کے آ کہ یا نبی اس کا بچہ مل گیا ہے۔ نزدیک آئے، گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے شکر ادا کیا، کہتی ہے اے محمد میرا بچہ مل گیا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ فرمایا نہیں، شکر خدا کا کرو۔ اب نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پیغام میسج دینا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم تیرے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ماں یہ سن سکے؟ رونے لگی، اے محمد مجھے مار ڈال، میرا بچہ دے۔ نبی کریم ان پہ رکت طاری ہو گئی ہے۔ رکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنل بن گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نہیں، ہم تیرے بچے کو نہیں ماریں گے۔ جو باڈی گارڈز تھے ان کو دیکھ کے فرماتے ہیں دیکھا تم نے کوئی ماں اپنے بچے کو مروانا چاہتی، دیکھنا چاہتی؟ کبھی نہیں۔ تو وہ پروردگار جو ہے نا، وہ اپنے بندوں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیسن دینے کے لیے آپ نے حضور نے یہ کہا کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں ڈالے جائیں۔ یہاں آگ سے مراد دکھ ہے، وہ آگ ہے۔
پیر کہتے ہیں کہ جو دوزخ ہے، دوزخ گھٹ اندر کنواں اگنڈا، چنتا اگن خوف وریز، یہ دوزخ کی آگ ہے، یہ دوزخ کی آگ ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں دینداروں کے جو ہمیں جلاتے ہیں، لکڑی کی کہ کوئلے کی آگ اور چیز ہے، لیکن جو اندر کا جلاپا ہے وہ آگ اس ظاہر کی آگ سے زیادہ دکھی ہے، دکھ دینے والی ہے۔ مگر یہ کس کے لیے؟ جس کے پاس روحانیت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر جنت میں ڈالو۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو 2 جنتیں دوں گا، ایک یہاں دوں گا، ایک وہاں دوں گا۔ تو یہاں کی جنت کیا ہے؟ دل کا سکھ، من کا آنند، کوئی بیادی نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی خوف نہیں، ہائے میرا کیا ہوگا، ایسی چیز ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ یہ عبادت کا رستہ ہے مومنوں، کہ جو ہمیں دنیا کے اندر بھی جنت دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ دکھ نبیوں کو بھی آئے، اماموں کو بھی آئے، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی امام نے سکھ کی زندگی نہیں گزاری۔ اسی طرح سے جو مومن ہیں، مومنوں کو بھی دکھ ملتے ہیں، آخر وہ انسان ہے، بھول کر لیتے ہیں، چھوٹی سی سزا مل جاتی، ان کو خدا تعالیٰ ہلکی سی سزا دے کے چھوڑ دیتا ہے۔ سزا تو ملتی ہے، لیکن مومن اور کافر ایک ہی عمل کرے، دونوں کی سزا میں فرق ہے۔ مومن کو چھوٹا سا دکھ دے کے معاف کر دیتا ہے اور ہر جگہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کافر جو ہے یا ظالم ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اور سزا کے لاکھوں طریقے ہیں۔ اپنی زندگی کو، دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سکھی بنانے کے لیے، اور یہ دنیا کی جو زندگی سکھ کی زندگی ہے وہ سیمپل ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے سکھ کا۔ یہاں سکھ کی زندگی گزارو، اور وہ سکھ کی زندگی روحانی زندگی ہے۔ اس کو یاد کرو، صبح شام یاد کرو۔ یاد کرنے سے کنیکشن بندھتا ہے، سبند ہوتا ہے، اور جب یہ سبند پیدا ہوتا ہے تو وہ دوست ہم کو ہر جگہ مدد کرتا ہے، ہر جگہ مدد کرتا ہے، دکھوں سے بچا لیتا ہے۔ بھول کر لیتے ہیں تو چھوٹا سا تھپڑ مار کے چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرو، عبادت کرو، سارا دن یاد کرو۔ مولا نے ہم کو ایک ٹونک دی ہے۔ پتہ ہے لوگ ٹونک کھاتے ہیں، ملٹیپل وٹامن کھاتے ہیں انرجی کے لیے۔ مولا نے ایک ٹونک دی ہے، اور بہت دفعہ کہا ہے سارا دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تسبیح نکالو، یا علی یا علی یا علی کرو، یا محمد یا محمد یا محمد کرو۔ یہ 3 تسبیحیں، تینوں نکالو، 2 نکالو، 1 نکالو۔ لیکن مولا یہ کہتا ہے کہ سارا دن ایئر کنڈیشن چلا کر رہو۔ ایئر کنڈیشن، جب گرمی ہوتی ہے، گرمی کا مطلب میرا دکھ ہے، اور اس میں یہ ایئر کنڈیشن یہ ہے کہ دکھ ہم لگے نہیں۔ مولا کو یاد کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ یاد ہمیں کرتا ہے تو دکھوں کی بات کدھر رہی؟ 24 گھنٹے اس کے ساتھ پلگ لگا کے انرجی کھینچتے رہو، اور 24 گھنٹے جب ہم اس کی انرجی کے ساتھ لگیں گے تو ہمارے اندر برائیاں نکلتی جائیں گی، اور جو بھلائیاں ہیں وہ آتی جائیں گی۔ غصہ نہ کرو، مولا نے منع کیا ہے۔ نارمل غصہ بچوں کو سدھارنے کے لیے اور بات ہے، یا ہم اپنے معاملات میں لین دین کے اندر ہم کو وہ چیز ناپسند ہوتی تو ہم نارمل غصہ کرتے ہیں، بھئی یہ بات برابر نہیں ہے، مجھے تیری بالکل یہ بات پسند نہیں۔ یہ غصہ ہے نا،
یہ غصہ نہیں. ہم کو کرودھ کے لیے مولا نے منع کیا, ہمارے پیروں نے. کرودھ نہ کرو. کرودھ کیا ہے؟ کہ غصے کے اندر دوسرے کا نقصان کرنا, غصے کے اندر اس کی بے عزتی کرنا, گالی نکالنا, مار دھاڑ کرنا, یا اس کے پیچھے اس کی کوئی چیز ہوئے اس کا نقصان کرنا, اس کو ہمارے پیروں نے کرودھ کہا ہے. اور جس گھٹ میں کرودھ آیا اس گھٹ میں نور کبھی نہیں آئے گا. کرودھ نہ کرو, ریٹیلیٹ نہ کرو. کسی نے اپمان کیا ہے, رسول اکرم کا کتنا اپمان ہوا, ایک لفظ نہیں کہا اس عورت کو. کسی نے اپمان کیا, گالی دی ہے, چھوڑ دو مولا کے اوپر. ریٹیلیٹ نہ کرو, بدلہ مت لو, کیونکہ جو بدلہ ہے یہ ہماری طاقت نہیں, بدلہ خدا لیتا ہے. لیکن جب ہم کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو خدا دوسرے کی پکش میں چلا جاتا ہے, ہمارے ورودھ میں آتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرمایا, تم ظالم بنو, اس سے اچھا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے. مظلوم بننا اچھا ہے, مولا کہتے ہیں, ظالم بننے سے. بیت الخیال کے فرمانوں ہے, تمہارے اوپر کوئی ظلم کرنے میں وہ سہن کر لو, لیکن تم کسی پہ ظلم نہیں کرنا. تو یہ جو ہمارے ایتھکس ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے جو وچار ہیں, وہ روحانی اور نورانی ہوتے ہیں. اس سے ہمارے دل کو جو خوشیاں ملتی ہیں, ان خوشیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. صرف اتنا ہی نہیں, آپ کے سب کام اپوزٹ سائڈ میں چلے جائیں گے. جو برے کام ہوں گے, نیک کام آپ کی زندگی میں بڑھتے جائیں گے, اور کیا ہوگا, آپ کے ہر کام میں مولا کی الہی مدد ملے گی. پیسے میں, تندرستی میں, عزت آبرو میں, ہر جگہ وہ کھڑا ہے, سکھ شانتی سے جیون گزرتا ہے. آپ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں, آپ کی حاجتوں کو وہ پورا کرتا رہے گا, آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا. اور مومن بہت طلب نہیں کرتا, دن رات یہی مانگنا کہ میرا کام مجھے برکت دے. کیا برکت دے؟ لاکھوں شلنگ ہو جاوے, روپے ہو جاوے, کہ ڈالر ہو جاوے. یہ برکت نہیں ہے. برکت کا مطلب سکھ ہے, برکت کا مطلب سنتوش ہے, جس کو ہم انگلش کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کنٹینٹڈ ہو گیا. بھوک لگی ہے, اب اس بھوک کے اندر 2 روٹیاں ملے تو بھی آمین, آدھی ملے تو بھی آمین. شکایت مت کرو, کمپلینٹ مت کرو. وہ جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے ہمارے لیے اچھا ہے. آمین یا اللہ, ہر حالت میں آمین, ہر حالت میں شکر گزاری کرنا. تو اس طرح ہماری روحانی سائیڈ بڑھتی ہے. اور اس روحانی سائیڈ میں کہ جس کے اندر ہماری عبادت بندگی بڑھتی رہتی ہے. آنکھ بند کیا, جنت میں پہنچ گئے. آنکھ بند کی, سکھ کی لہروں میں آ گئے. دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے. اے مولا, میرے دل میں ہمیشہ اپنی گانٹھ بندی رہنے دے, میرے دل کو آباد کرو. اور ایسے مولا کے اوپر ہماری جان قربان ہے. پیر حسن کبیر دین کا ایک پنجابی گینا ہے, میں واری واری ستگور تو بلہاری, میں اپنے ستگور کے اوپر اپنی جان قربان کروں. عملہ والے لنگ لنگ جان دے, میں رہ گئی اب گنہاری. سوری, میں واری واری ستگور تو. اس میں ایک پارٹ ہے, ایک ایک ڈالی تے 3 پھل لگ دے. ایک درخت ہے, درخت جماعت ہے, تو اس کے اندر 3 قسم کی ڈالیاں, برانچز ہیں, اور ایک ایک ڈالی پہ پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ 3 پھل لگتے ہیں. ایک ایک ڈالی تے 3 پھل لگ دے,
जायफल लौंग सुपारी महवारी वारी सतगुर तो बलिहारी। जमात में 3 किस्म के मोमन हैं। एक ऐसे हैं कि जो जायफल की तरह है, एक ऐसे हैं कि लौंग की तरह है, लौंग यानी लविंग। एक ऐसे हैं सुपारी की तरह है। तो फिर कहते हैं कि जमात के दरख्त में 3 किस्म के फल हैं। लौंग तजड़े शाह जी ने चुन ले, जो लौंग हैं वो तो मौला ने ले लिए, ये आला किस्म के मोमन हैं। जायफल ले गया व्यापारी में वारी वारी सतगुर तो बलिहारी। बाकी जायफल जो था वो व्यापारी ले गए। अभी लौंग का मैं सिफत बयान करूं। लविंग जो है ना, क्लोव, ये मोस्टली ज़ंज़िबार में, इंडोनेशिया में होते हैं। इसमें खुदा ने बड़े गुण रखे हैं। लौंग कभी सड़ता नहीं, इसको कभी कीड़ा लगता नहीं, बल्कि किसी चीज को बचाना होवे तो एक मुट्ठी भर लौंग उसमें डाल दो तो उस कपड़े में या इस जगह पे कोई जर्म कीड़ा नहीं लगेगा। ये आला किस्म के जो मोमन हैं कि उनके अंदर कोई खराबी नहीं, बल्कि वो दूसरों को भी बचाते हैं लविंग की तरह। तो लौंग तो शाह जी ले गए। अब वो मोमन है कि जो मौला को $1 दे के कहते हैं $1.25 लिख, तो ये व्यापारी लोग हैं, ये असल कबीर दिन कहते हैं। मोमन अमल करता है, मांगता नहीं, व्यापारी मांगता है। जब मौला सुल्तान मोहम्मद शाह 8 बरस की उम्र में इमाम बने तो दुनिया भर ने जो माता सलामत थी, माँ उनकी, वो इनकी, क्योंकि बाप नहीं था तो माँ उनकी गार्डियन थी। जमात में इमाम बनने के बाद जमात में से अमरदार वगैरह मौला के पास जाते थे। तो हमारा ये सिस्टम है, हम जब मौला के पास जाएं तो हम कुछ नजराना रखते हैं, मेहमानी रखते हैं। तो जो आदमी मौला को मिलने के लिए जावे तो पहले माँ बैठी हो गए, अंदर जाने नहीं देवे। तो ईरानी सिलसिले के हिसाब से माता सलामत ईरान की प्रिंसेस थी, फतेह अली काचार शहंशाह की बेटी थी। तो नजराना रखते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान में चांदी का रुपया था, चांदी का आधा रुपया था 8 आने, इसका पाव रुपया था 4 आने 54 आने, इससे भी आधा था 2 आने। ये चांदी के सिक्के थे। तो लोग माता के सामने वो ट्रे जो पड़ी होती थी उस पे नजराना रखे, 2 आने रखे, 4 आने, रुपया जैसा हैसियत। फिर ये अंदर जावे मौला को मिले। 1-2 बरस चला, मौला कुछ 10-1 बरस के हुए। माँ को कहते हैं, बीबी मैं तो ये एक बात बोलूं। क्या है? ये खोजे लोग हैं ना, ये बड़े चालाक हैं। तू इनसे नजराना लेती है, पैसे लेती है, कयामत के दिन तेरी ताकत है इनको ये इसका इवज देने के लिए। चुप हो गई। मौला कहते हैं कि ये खोजे लोग हैं ना, 1 रुपया लेके 1.25 लाख मांगते हैं। तू 1 का 1.25 लाख दे सकती है? मैं इमाम हूं, मैं दे सकता और मैं दूंगा। ये काम तेरा नहीं है। तो माता को हटा दिया, बंद कर दिया। तो ये व्यापारी कौन है? 1 दे के 1.25 लाख मांगते हैं। कुछ भी हम दुआ कराते हैं, दुआएं मांगते हैं। लाइन पाठ के ऊपर इधर उधर लाइन होती है, लाइन में लोग खड़े हैं, दुआ कराते हैं। मेहमानी के पैसे, ये रूहानी के लिए, ये मुश्किल आसान के लिए, ये फलानी चीज के लिए 6 वक्त हम पैसे देते हैं, दुआ कराते हैं। और इसलिए जुदे जुदी दुआ कराते हैं कि
मुखी कमरिया हमको दुआएं देवे। और बाज आदमी क्या है कि खीसे में हाथ डालते हैं और अंदर टटोलते हैं कि ये 10 सेंट है कि 25 सेंट है। 2 सेकंड लगा के फिर वो निकालते हैं। 2 दफा 3 दफा खीसे में हाथ डाल के करते हैं। और पीछे वाले खड़े हैं, एक एक आदमी 1-2 मिनट लेता है। मैं अपनी आदत बताऊं, मैं जब भी लाइन में खड़ा होता हूं तो उस वक्त मैं नियत करता हूं, या मौला इसमें से 5 सेंट इसके, 5 सेंट इसके, 5 सेंट इसके, जो मेरी नियत है। मुखी साहब के हाथ में पैसे थे तो वो बंदो गुनेगार गद बख्शे शाह पीर बख्शे खाना बदान मामला खत्म। मुखी को कहने की जरूरत है कि मैं इतनी दुआएं लेता हूं? उसको हम कुछ नहीं कहते, मुखी को कह रहे हैं आप अपनी नियत बांध लो, फिर तौबा बंदो गुनेगार करके मुखी सिर्फ खाना बदान कहे ना, मामला खत्म। जानने वाला वो है, वो मौला जो है वो हमारे दिलों में बैठा है, हमारी नियत करता है। तो माता को इसमें से निकाल दिया इसलिए कि ये व्यापारी लोग हैं वो जायफल ले लेते हैं। अब रही सुपारी, पीरासन कबीर दिन कहते हैं सुपारी वो है कि जो नुकसान कारक है, सुपारी में कोई फायदा नहीं। एक तो खाने में भी सख्त है, दांत टूट जाए सुपारी न टूटे। हमारा जो मजहब है नियत के ऊपर है, नियत के ऊपर। मेहमानियां जारी थी, डायमंड जुबली का टाइम था और वो जमाना ऐसा था कि लाख आदमी बाहर से आए थे बॉम्बे में। डायमंड जुबली 1946 में बॉम्बे में हुई, लेकिन मौलाना अख्तर इमाम 5 महीने पहले आ गए थे। एक आदमी की मेहमानी में बैठे, हाशम खुदा कच्छ मांडवी का आदमी था। हाशम भीम जी मेरा बहुत दोस्त था, बड़ा अच्छा मोमन था। हाशम खुदा तुमने मेहमानी काहे को रखी? हम हर 10 रोज तुम्हारी मेहमानी खाता है, आज 20 बरस से तुम्हारी मेहमानी खाता है। 20 बरस से हर 10 रोज वो मौला को मेहमानी करता है। कहते खुदावन डायमंड जुबली का टाइम है। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि बड़ी देर तक उसके पास बैठे भी रहे। जब मेहमानियां खत्म हो गई, मौला चले गए, मैं भागा हाशिम भाई के पास बैठा, मुबारक दी। मैंने बोला हाशिम भाई, अब मेरे दिल के अंदर वो कैलकुलेटर शुरू हो गया। 140 रुपए मेहमानी के होते थे वो जमाने में। हर 10 रोज मेहमानी करे तो 14 या 42 420 रुपए हर महीने हाशिम भाई देवे और 20 बरस तक देवे। उसकी हालत नहीं थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ ये जानने के लिए। मौला कहता है कि हर 10 रोज तेरी मेहमानी खाता हूँ और 20 बरस से खाता हूँ। मैंने कहा हाशिम भाई 20 बरस से मेहमानी करते हो? कहते मिशनरी साहब मुझको खुद को मालूम नहीं कि कितने बरस हुए, लेकिन ये बात क्या है? मुझे कहता है ये मौला है ना, ये सच्चा मौला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे रसीद देगा। 20 बरस पहले मेरा बाप गुजर गया, जियारत वगैरह हो गई, 10वां हो गया। मेरी माँ ने 20वां किया, 30वां किया, 40वां किया। अब खत्म होना चाहिए ना। लेकिन मेरी माँ ने बोला कि क्या जरूरत है बंद करने की, रूहानी के लिए नहीं, मौला के लिए। हर 10 रोज 10, 20, 30, 40 हो गए। अब 50, 60 वगैरह जो कुछ भी थे वो मौला की मेहमानी के लिए, रूहानी के लिए नहीं। घर में अच्छी तरह से पकावे और ले जावे, मौला की मेहमानी एवरी 10 days। कहता कि आज 20 बरस के बाद मुझे रसीद मिली। अब हाशिम भाई एक मामूली आदमी, कच्छ मांडवी में रहने वाला, ये लंदन में रहने वाला बादशाह, इसको तो जाहिर भाने पता भी नहीं कि ये कौन है। लेकिन 20 बरस के बाद कहता है मैं 10 रोज तेरी मेहमानी खाता हूँ।
कैसा मौला है, इसको सब पता है। तो अपने दिल में सोचो मुझे क्या देना है, नियत करके एक ही वक्त मुखी कामड़िया के हाथ में पैसे दे के दुआ लेना। और ये कोई लाजिम नहीं कि मुखी आपको 50 दुआएं दे और कामड़िया 39 देता है तो मुखी के पास जाना और कामड़िया के पास नहीं जाना। बेटा ये बात मत करना, इसमें कोई छोटी बड़ाई नहीं है। मुखी कामड़िया हजरत इमाम के राइट लेफ्ट हैंड है। उनके हुक्म से जो दूसरे दुआ के ऊपर बैठते हैं उनकी भी दुआ ऐसी ही है, क्योंकि अमर मुखी कामड़िया से मिला है। यहाँ बात नियत की है। पीर हसन कबीर दिन कहते हैं मैं इस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हो जाऊं कि जिसने ये पंथ दिया, ये मजहब दिया। हमारे मजहब की हर बात में कुछ न कुछ रूहानियत है और इस रूहानियत की वजह से हमारे दिलों में हुब पैदा होती है कि मैं मौला का कुछ काम करूं, जमात को साफ खाने को साफ करूं, मैं जमात खाने में कोई चीज दूं, जमात खाने की और तरह से वॉलंटियर बन के किसी न किसी तरीके से मुखी कामड़िया प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब खिदमत के रास्ते हैं। किसी की खिदमत छोटी है, किसी की बड़ी है। ये ओहदेदार, ये अमलदार, ये लीडर्स वगैरह अपना पैसा सर्फ करते हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं। इनकी खिदमतें रूहानियत में फायदा देती हैं। बैतुल ख्याल की रूहानियत में, बैतुल ख्याल की इबादत में जो ज़ाहिरी खिदमत हम जमात की और मजहब की करते हैं, हमको सुबह बहुत सपोर्ट मिलती है। इबादत करो। और जो लोग हजरत इमाम की खिदमत में है, मुखी कामड़िया प्रेसिडेंट अमलदारी वगैरह जो कुछ भी हैं, उनके ऊपर आम लोगों से इबादत करना ज्यादा लाजिम है, क्योंकि वो लीडर है। और अमूमन ये होता है कि आदमी हर रोज जमात खाने आता है, लेकिन जब भी उसको कोई ओहदा मिलता है तो जमात खाना बंद। अरे भी क्या बात है। मीटिंग में था, हजरत इमाम ने एक तालिका भेजा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे लीडर, काउंसिलों के मेंबर्स वगैरह जमात खाने के टाइम में जमात खाने जाने और मीटिंगें न भरें। हमारा जो मजहब है वो रूहानियत पे टिका है, इमाम के फरमान पे टिका है। हमारी सारी जिंदगी हजरत इमाम के फरमान में है। हम खाना खाते हैं मौला को याद करके, वो चीज खाते हैं कि जो उसने रजा दी है। हम उन चीजों को हाथ नहीं लगाते जो उसने मना किया है। हमारी जिंदगी में जब ये चीज आती है, हमारी सारी जिंदगी इमाम के फरमान में आती है, तो अंदर नूर पैदा होता है। सुखी और आबाद रहो। मौला आपके दिलों को नूर से भर दे, दिनों दुनिया की खुशियां और बरकतें दे दे, आपको रूहानी ताकत दे दे, हर आफत बला दूर करे, अच्छी तंदुरुस्ती दे दे, कुटुंब कबीले में, फैमिली में, जमात में सलाह, सब मोहब्बत, इत्तेफाक दे दे। मौला आपकी इज्जत आबरू को ज्यादा करे, आपस के अंदर मौला मोहब्बत बढ़ाए, हजरत इमाम अपने फरमान बरदारी में रखे, दसवंदी सुकरीती बनाए, इबादत का शौक दे, इबादत करने की ताकत दे, इबादत को समझने की भी शक्ति दे। आपकी दुआएं कबूल